بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. صلوات پڑھ لیں. تعریفیں اس خدا کے لیے جسے علی نے خدا کہہ دیا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس علی کے لیے جسے خدا نے علی کہہ دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ ابنہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. شب ضربت، شب تعزیت، شب سوگواریت ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول کی خدمت مقدس میں شب ضربت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں. رسول خدا کے بعد کائنات میں افضل ترین شخصیات میں شہزادی کون ہے؟ اس بی بی کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جنہیں بڑا رنج تھا کہ مدینے والے مولا کو سلام نہیں کرتے تھے. اس بی بی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب مولا کے گلے میں رسی بندھی تو صابرہ کو
صبر کا یاران اور اس وقت فرمایا خلو ابی الحسن، خلو ابن عمی، دیکھو حسن کے بابا کو چھوڑ دو، دیکھو میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو، ورنہ زہرا بال کھول کے بدعا کر، نہ اپنا خیال رہا نہ اپنے محسن کا خیال رہا تو بس مولا کائنات کی مظلومیت کا خیال، تو اسے پرسا نہ دوں کیسے ممکن؟ گرچہ ظاہری اعتبار سے شہزادی کونین کی شہادت پہلے واقع ہو چکی ہے، مولا کائنات کی شہادت سے اور تقریباً کم و بیش 30 برس کا فاصلہ ہے، مولا کائنات کی شہادت اور شہزادی کونین کی شہادت، لیکن میرے الفاظ تو اپنے مقام پر ہیں، اور مولا نے حالت خواب میں، آپ کا حالت خواب ہمارے حالت یقین سے افضل ہے، ارشاد فرمایا تھا نا کہ کون کون سی شخصیات آپ کو لینے کے لیے آئی ہیں، ان میں خدیجہ طاہرہ کا نام بھی لیا تھا، رسول خدا کا نام بھی لیا تھا، اور اپنے بچوں سے فرماتے تھے رو مت، اماں زہرا بھی لینے کے لیے اجرکم علی الزہرا۔ تو آج کی شب ضربت کی مناسبت سے اگر بی بی کی خدمت میں تعزیت پیش نہ کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ سیدہ کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آپ یتیم ہو گئے، امام حسین سید الشہداء کی خدمت میں آپ بھی یتیم ہو گئے۔ ایک بی بی اور ہیں جو سب کے سامنے کھل کے نہیں رو سکتی، یہ کون ہے؟ یہ عباس کی ماں ہے۔ اس گھرانے کی بہویں ایسی ہی ہوتی جیسے کربلا میں سب نے تو اپنا اپنا انداز سے گریہ کر لیا، رباب سے پوچھے کوئی۔ تو میں دست ادب باندھ کے تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام کی طرف سے اس خانوادے کی عظیم بہو حضرت ام البنین کی بارگاہ، اور کیسے ممکن ہے اگر ماں کو پرسہ پیش کروں تو ماں کے ساتھ جو 4 بچے بیٹھے ہوئے، عزادارو، اگر کسی خاتون کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اڑ جائے، اسے سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے کہ یتیم ہو گئے، انہیں کون پالے گا؟ یہ 4 یتیم بیٹھے ہیں ماں کے پاس، اللہ اکبر۔ ان 4 شہزادوں کی بارگاہ اقدس میں بھی میں تعزیت پیش کرتا ہوں آپ تمام کی طرف سے، اور آج جو پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں اس فرش ادا پر یقین رکھیے وہ آج کے زمانے کے امام ہیں، آج ان کی خدمت میں کہ وہی ہیں کہ جو شاید مجھے اور آپ کو سینے سے لگا لیں۔ جب کوئی پرسہ پیش کرتا، اگر میرے باپ کے مرنے پر آپ آئے ہوں تو آپ اگر روئیں گے، پرسہ دینا چاہیں گے تو کس کے گلے لگیں گے؟ کاش ہمارا زمانے کا امام ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوتا تو قدموں سے لپٹ کے پرسہ دیتے، آپ کے نقش پا کو چوم کے آپ کو پرسہ دیتے کہ مولا آپ کو آپ کے جد کا پرسہ۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت مقدس میں مولا کائنات کی سیرت و شخصیت کے حوالے سے چند باتیں اس پرسے کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اولاً تو خدا نے ایک احسان یہ کیا ہے کہ سارا سال گریہ کرتے تو سارا سال گریہ کرنے کا ثواب اور ہوتا،
اب 10 محرم کو گریہ فرماتے ہیں، ثواب اپنے مقام پر مسلم ہے، روایات کے لحاظ سے افضل ہے، لیکن 10 محرم کی رات شب قدر نہیں ہے، شب عاشور شب قدر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز مت خیال کیجئے کہ شب قدر کا تعلق خوشی سے ہوتا ہے۔ اگر شب قدر کا تعلق خوشی سے ہی ہوتا تو یہ 2 راتیں غم کی راتیں نہ ہوتی، ایک شب ضربت اور ایک شب شہادت۔ یہ 2 راتوں کا غم کے عنوان سے پایا جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ شب قدر کا تعلق خوشی سے نہیں ہے، اور اسی مناسبت سے شاید ہم یہ آج کہہ سکتے کہ سارے سال بھر روتے غم آل محمد میں تو ہر ایک دن کا ثواب اس دن کے اعتبار سے ہوتا، یا شخصیت کے اعتبار سے ہوتا، یا دن یا شخصیت۔ لیکن اگر شب قدر میں آپ کے آنسو بہ رہے ہیں تو شخصیت ہے علی ابن ابی طالب، جو حسین کا بھی مولا ہے، جو حسن کا بھی بابا ہے، جو فاطمہ زہرا کا بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے گا کہ ایام فاطمیہ میں آپ گریہ کرتے تو آپ کو ثواب یقیناً ملتا، مگر یہ جو رات قدر والی ہے، اس رات میں گریے کا ثواب لیلۃ القدر خیر من 1000 مہینوں کا گریہ آج کی رات کے گریے سے کمتر ہوگا، برتر نہیں ہوگا، برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر 1000 مہینوں میں آپ یاد کریں آل محمد کو، آنسو بہائیں، تو آپ کے گریے کا ثواب اپنے مقام پر، مگر اس رات کا گریہ شب قدر کے عنوان سے۔ اور چونکہ جب بات شب قدر کی آئی ہے تو آپ کی خدمت میں 2-3 جملے عرض کر دیے جائیں۔ کہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے آل محمد کے دامن سے وابستگی عطا فرمائی ہے، اور ہر ایک رات کا عنوان دے دیا گیا ہے کہ شب 19 شب تقدیر ہے، شب 21 شب ابرام ہے، شب 23 شب امضاء قرار پاتی بر روایت مسعود امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا مطلب؟ ایک رات وہ جس میں مقدرات کو معین کیا جاتا ہے، آج کی رات میں مقدر معین ہوں گے، میرا اور آپ کا نام لکھا جائے گا۔ کہاں تھے؟ فرش عزا پہ تھے۔ کہاں تھے؟ کہ امام بارگاہ میں تھے، نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، وہیں تھے کہ جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ تو آج کی رات مقدر لکھے جانے کی رات، خدایا میرے اور آپ کے مقدر میں وہ لکھ دے کہ ہم اور آپ امام سے متصل ہوں تو دامن ایسے خطاؤں سے پاک ہو چکا ہو کہ امام ہماری آمد کو قبول فرما سکے۔ سب سے پہلے اپنے لیے دامن عمل کی دعا آپ کے ساتھ ساتھ کہ میں اور آپ مل کر اس قابل بنائیں اپنے آپ کو کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں پیش ہو سکیں، اور جب پیش ہوں تو امام کے کام آ سکیں، امام کے ظہور کی راہوں کو آسان کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ مشکل کر رہے ہوں امام کے ظہور کی راہوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو پہلا مرحلہ مکمل ہوا کہ 3 راتوں کا عنوان، ایک رات میں تقدیر معین ہوگی، وہ شب 19 ہے۔ شب 21 ایسا نہ ہو کہ آپ پھر نہ آ سکیں، تو شب 19 میں آیا ہے اعمال کے لیے، عزا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شب قدر کی عزا بتاتی ہے کہ جہاں سجدہ وہاں آنسو۔ یہ شب قدر کا عمل بتاتا ہے، جہاں ماتم وہاں نماز۔
پورے سال میں ہمیں ایسا محسوس ہو کہ نہ ہو کہ شاید ماتم کہیں اور ہو رہا تھا، نماز کہیں اور ہو رہی تھی، شب قدر میں تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. یعنی نام امیر المومنین پر نماز اور ماتم ایک ساتھ جمع ہو گئے. خدا آج کی رات میں مقدر لکھے گا، مجھے ماتمی بھی لکھے گا، نمازی بھی لکھے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد اگلی رات میں جو آنے والی رات شب قدر کے عنوان سے شب 21 کل اپنے مقام پر شب گریہ اور ماتم ہے. جن کو مولا سے جتنی محبت رہے گی انشاءاللہ وہ مولا کی محبت میں کل بھی آئیں گے، اسے آ جائے. البتہ شب قدر کا حوالہ پھر اس کے بعد کی رات میں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ابرام ہے. ابرام یعنی کہ تمام تر مقدرات کو معین کرنے کے بعد اب اس رات میں خدا کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی مقدرات جمع ہوئے اور فیصلہ مؤخر کیا گیا شب 21 کے لیے کہ کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا لکھنا ہے. جمع تو کر لیا گیا ہے، لکھا جائے گا 21 کو، اور 21 کے بعد 23 کو اس پر سائن ہو جائیں گے، اور سائن امام زمان کے ہوں گے. وہ سارے مقدرات وہاں جمع ہوئے، وہاں سے نازل ہوئے، اس کے بعد امام زمانہ کے سائن ہوئے، تو تقدیر میری اور آپ کی بنے گی آخری شب قدر میں، یعنی کہ 23ویں شب قدر میں. خدا مجھے اور آپ کو اس رات میں بھی امام کے عزاداروں میں، علی کے حبداروں میں، ولایت کا یقین رکھنے والوں میں، نہ شک کرنے والوں میں، نہ اشتباہ کرنے والوں میں، سچ بولنے والوں میں، حسین کا ماتم کرنے والوں میں شامل فرمائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. فضائل کا عنوان تو مختصر، صرف ایک جملہ کافی ہے. مولا کائنات کے فضائل میں سارے فضائل کے سمندر کو سمیٹتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشہور روایت، لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. صرف ایک حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری زبان کو، آپ کی سماعت کو خدا آج کی رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت پڑھنے کا ثواب، آپ کو سننے کا ثواب دے. ترجمہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر سارے درخت، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے جن بیٹھ کر حساب کرنے والے ہو جائیں اور سارے انسان بیٹھ کر لکھنے والے ہو جائیں، سارے انسان اگر لکھنے والے ہو جائیں، ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. بات واضح ہو گئی. تو قلم کم پڑ جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، جن تھک جائیں گے، انسان ہار مان لیں گے. فضائل علی کا احسا ممکن نہ ہو سکے گا. اور سرنامہ کلام کی آیت کا اشارہ آج کر رہا ہوں، باقی تفسیر انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان ہوگی. پورے قرآن مجید میں سے ایک آیت کا انتخاب خاص طور سے کیا تھا آج کے لیے. سورہ مبارکہ المائدہ ہے.
آیت کا نشان ہے 54، آیت نمبر 54۔ ترجمہ آج سے پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اسلام لانے والو۔ میں نے ترجمہ آیت کو دیکھ کے کیا ہے۔ اے اسلام لانے والو، تم میں سے جو بھی شخص اپنے دین پہ واپس پلٹ جائے، تم میں سے جو بھی شخص اپنے دین پہ واپس پلٹ جائے، تو پروردگار پھر ایک ایسی قوم لے کر آئے گا۔ کیسی قوم ہوگی؟ اس قوم کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ قوم اس سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ یحبہم، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ صفت نمبر 1 اور 2، اللہ اس سے محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے۔ اس کے بعد اگلا جملہ، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے درمیان وہ قوم ایسی ہوگی جو نرم خو رہے گی، کوئی سختی، کوئی ترش روی ان کے چہروں پر نہ رہے گی۔ یہ ایسی قوم ہوگی۔ اور اعزت علی الکافرین، یعنی انکساری کے ساتھ ملے تو مومنوں سے، اور سر اٹھا کر تکبر کے ساتھ ملے تو کافروں سے۔ اللہ وسعت پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ آج کی حد تک ترجمے پہ اکتفا کرتے ہوئے، لیکن شب قدر کے اعمال میں مصائب پڑھنے سے پہلے ایک روایت جو آپ نے مختلف علماء سے سنی ہوگی، اگر آج کی رات میں اس کو یاد دہانی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ قطب راوندی کہتے ہیں، کتاب مستدرک وسائل الشیعہ، کہتے ہیں کہ برا بن عازب سے ارشاد فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے کام کی طرف کہ جسے تم انجام دو تو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے برحق، کنتا ولی اللہ حق۔ تو برا بن عازب کہتے ہیں جی مولا ارشاد فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ فرمایا ہر نماز واجب کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم خدا کی تسبیح بیان کرو 10 مرتبہ، یعنی سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ خدا کی حمد بیان کرو، یعنی الحمدللہ کہو، 10 مرتبہ خدا کی تکبیر بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو، اور 10 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 ایسے اذکار ہیں اے برا بن عازب، اگر تم کہو گے ہر نماز واجب کے بعد تو خدا تمہیں دنیا میں 1000 بلاؤں سے بچائے گا۔ ان میں سے سب سے مختصر اور معمولی بلا کا نام ہے کہ تم دین سے پلٹو گے نہیں۔ میں نے اسی ایک جملے کی بنیاد پر آیت سے اسے ملایا۔ دین سے پلٹ جانا بد قسمتوں کے لیے ہے، بد نسبوں کے لیے ہے، جو خوش نسب ہوں، خوش قسمت ہوا کرتے۔ 1000 بلاؤں میں سے سب سے معمولی بلا یہ ہوگی کہ تم اپنے دین سے پلٹو گے نہیں، اور آخرت میں خدا تمہارے لیے 1000 منزلیں معین کرے گا۔ ان 1000 میں سب سے معمولی یہ ہوگی کہ تم محمد کے جوار میں رہو۔ اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد 2 تھے، ایک پیغمبر کا جوار اور ایک دنیا میں اپنے آپ کو ارتداد دین سے بچانا۔ تو آج شب قدر کی مناسبت سے اگر اس عمل کو آج شروع کر لیجئے تو آج آپ کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے افضل لکھا جائے گا۔
تسبیح علی ابن ابی طالب کا پڑھ لینا. بس عزادارو گفتگو تمام کر دی میں نے. فرش عزا پر اس خیال کے ساتھ کہ جتنا وقت یہاں میسر ہے اتنا یہاں روئیے، اتنا یہاں اعمال کیجیے، اور بہرحال جتنا وقت میسر ہے اس کے لحاظ سے آپ کے لیے آگے بھی آسانیاں ہیں. 10:30 تک کا ٹائم ہے تو کوشش کیجیے اکیلے نہ آئیے، سب گھر والوں کے ساتھ آئیے تاکہ لکھا جائے کہ یہ پورے گھر والے جنتی ہیں، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. اس لیے کہ یہ شب قدر ہے، اور آج صرف شب قدر نہیں، شب ضربت. تلوار کیسی تھی؟ تلوار کی دھار پر بحث کروں یا تلوار پر لگے ہوئے زہر کی بات کروں؟ خالی تلوار نہ تھی. رسول خدا کو 2 شہادتیں ملی ہیں، امام حسن اور امام حسین کی شہادتوں کی شکل میں. شہادت سری اور شہادت جہری. مولا کائنات کو دونوں ایک ساتھ ملی. مولا کائنات کو دونوں ایک ساتھ ملی ہے. وہ رات قیامت کی رات تھی. ام کلثوم کے گھر مولا قیام پذیر. ام کلثوم مولا کی چھوٹی بیٹی ہیں، اور جب باپ بیٹی کے گھر میں رہتا ہے تو بیٹی تو پلکیں بچھا دیتی ہے. جو کی 2 روٹیاں ہیں، ایک برتن میں لبن ہے، ایک میں نمک رکھ کے پیش کیا. امام رونے لگے، فرمایا بیٹی ایک برتن میں 2 کھانے سجا کے کیوں لائی ہو؟ اس میں سے ایک اٹھا لیجئے. ام کلثوم آگے بڑھی، چاہتی تھیں کہ نمک کو اٹھا لے. رونے لگے، فرمایا بیٹی یہ لبن کو اٹھا کے لے جاؤ. جناب ام کلثوم فرماتی ہیں 2-4 لقمے بابا نے 2-4 لقمے. وہ رات کیسی گزری تھی، بار بار آسمان کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے قسم بخدا نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے. وہی رات آ گئی جس کا مجھ سے نبی نے وعدہ کیا تھا. اجرکم علی الزہراء. رونے والوں ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ بار بار روتے تھے، بار بار فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آج کی رات کا ذکر علی تھا. رونے والوں ام کلثوم بیان کرتی ہیں وقت اذان قریب ہوا، بابا نے اپنے شہزادوں کو روکا، بیٹا حسن حسین آج تمہیں میرے حق کی قسم ہے، آج نماز گھر میں پڑھ لو، میرے ساتھ مسجد نہ جاؤ. جب قسم دے دی جائے حق ولایت کی تو امامت کیسے عمل نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا؟ ہائے میرے مولا، حسن حسین گھر میں ہیں، مولا گھر سے نکلنا چاہتے ہیں. مرغابیوں کا جوڑا جو بہن کو بھائی نے دیا یا باپ کو بیٹی نے دیا، اس طرح سے مولا کے ابا کے دامن سے لپٹ گیا جیسے چیخ رہا ہو مولا نہ جائیے واہ غربتا. رونے والوں امام نے تسلی دی ہے، فرمایا بیٹی یہ پرندے ہیں، جب انہیں کھانا دے سکو، پانی دے سکو، گھر میں رکھنا، اور اگر نہ دے سکو آزاد کر دینا. مولا پرندوں کا بڑا خیال. ہائے کربلا، ارے کوئی پانی دینے والا. اجرکم اللہ. رونے والوں آخری جملے، مولا مسجد میں آئے، مولا مسجد میں آئے. سخت ترین جملہ سوچئے گا، روایت کے لحاظ سے یہ مولا کی نماز نافلہ ہے، نماز نافلہ کا سانحہ ہے. نماز واجب تو مولا حسن نے آگے بڑھائی ہے جب قیامت ہو گئی ہے. نماز نافلہ کا واقعہ ہے. مولا کی نماز نافلہ میں کیا خشوع ہوتا تھا،
تصور کریں گے؟ کبھی سوچئے کہ ظالم نے فیصلہ عجیب کیا، نہ حالت قیام میں تلوار ماری، نہ حالت رکوع میں تلوار ماری، نہ سجدے میں جاتے ہوئے تلوار ماری، سجدے سے اٹھتے ہوئے رونے والوں حالت قیام میں مولا کے ہاتھ کھلے تھے، حالت رکوع میں مولا روک لیتے شاید، لیکن کیا مشکل وقت تھا۔ رونے والوں بس جملہ یاد رکھنا، ایسے اس مصیبت کو جاننا چاہو گے، بس میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی انسان سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اپنی پوری توانائیاں استعمال کرتا ہے۔ مولا اپنی پوری توانائی سے سر کو اوپر اٹھا رہے تھے، ظالم نے پوری توانائی سے تلوار کی ایسی ضرب ماری، ہائے قرآن مچ گیا، وسطو ورب اللہ ولعنت اللہ علی القوم